اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم یاجوج ماجوج قوم کے ایسے حقائق سے آپ کو آگاہ کریں گے جس کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ تو چلتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف۔ یاجوج ماجوج ایک ایسی بڑی قوم ہے جو جانب شمال آخری، اور دو نام اس قوم کے داؤدوں کے ہیں، اور یہ قوم دونوں کے نام سے مشہور ہے۔ یہ انسانی شکل میں اولاد پیدا کرتے ہیں۔ ان میں عورت اور مرد ہوتے ہیں۔ ان کا قد 5 انچ سے زیادہ نہیں ہوتا، اور جسم انسانی بچوں کی طرح چھوٹا ہوتا ہے۔ ان کے بدن پر ریچھ کی طرح بال جو سردی اور گرمی سے ان کو بچاتے ہیں۔ یہ نہ جوتا پہنتے ہیں نہ کپڑے، برہنہ ہی گھومتے رہتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں بجائے ناخن کے لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں، جس طرح درندہ جانوروں کے ہوتے ہیں، اور ان کے 2 کان اتنے بڑے بڑے کہ ایک کو فرش کی طرح نیچے بچھاتے ہیں اور دوسرے کو اوپر شال اور چادر کی طرح اوڑھ لیتے ہیں۔ یہ درندہ جانوروں کی طرح جانوروں کو بھی کھا جاتے ہیں اور سبز اور میوہ جات بھی کھاتے ہیں۔ ان کا ایک فرد اس وقت مرتا ہے جب 1000 بچہ پیدا کر لیتا ہے۔ اس سے پہلے ان کی موت نہیں آتی، اس لیے ان کی تعداد اس قدر ہے جو شمار نہیں کی جا سکتی۔ یہ چلتے پھرتے راستوں میں ہفتی کرتے ہیں اور جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کی غذا مچھلی ہے۔ جب وہاں بارش ہوتی ہے تو مچھلیاں برستی ہیں، وہیں ان کی خوراک ہوتی ہے۔ جب کبھی بارش میں تاخیر ہو تو بھوک کی وجہ سے ان کے غول اپنے ملک سے باہر نکل پڑتے ہیں، اور جہاں کہیں باغات اور میوہ جات ملتے ہیں کھا جاتے ہیں، اور جس جگہ یہ پہنچ جاتے ہیں ٹڈی دل کی طرح جا کر تباہی مچا دیتے ہیں۔ لوگ اپنے باغات اور زراعت کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقابلہ ممکن نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب یہ کبھی کسی شہر میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ملتی۔ ان کی تعداد کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ جب داخل ہوتے ہیں تو ان کے جسم سے اس قدر بو آتی ہے کوئی انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اس جگہ کے جانور بھی ان کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ ان کی آوازیں اس قدر بلند اور سخت ہوتی ہیں کہ میلوں تک ان کی آواز گونج رہی ہوتی ہے، اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ قوم یاجوج ماجوج آ رہی ہے، اور لوگ فوراً آواز سن کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر اور جانوروں کو جنگل کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ جب ذوالقرنین 2 پہاڑوں کے پاس پہنچے اور وہاں کے لوگوں نے آپ سے شکایت کی کہ قوم یاجوج ماجوج ہماری فصلوں کو تباہ کر دیتی ہے، ہم اس قوم سے سخت تنگ آ چکی ہیں، خدا نے آپ کو طاقت عطا کی ہے، آپ ہمارے لیے ان دونوں دیواروں کے درمیان ایک بند بنا دیجئے تاکہ یہ قوم ہمارے شہر تک نہ پہنچ سکے۔ ان کے آنے کا بس یہی ایک راستہ ہے جو 2 پہاڑوں کے درمیان ہے۔ جناب ذوالقرنین نے وعدہ کر لیا اور انہیں حکم دیا کہ لوہے کے ٹکڑے مہیا کرو۔ انہوں نے کہا، اتنا لوہا کہاں سے لائیں اور کس طرح لوہے کو کاٹیں کہ یہ راستہ بند ہو جائے؟ ذوالقرنین نے کہا، میں تمہیں لوہے اور تانبے کی کان بتاتا ہوں، وہاں سے کاٹ کر لوہا اور تانبا لاؤ۔ انہوں نے کہا، کس طرح کاٹ سکتے ہیں؟ ذوالقرنین نے ایک اور کان بتائی کہ اس کا نام سامور ہے، اور یہ سامور کے نام سے ہی جانی جاتی ہے، اور وہ سفید قسم کی دھات بھی تھی، اور تانبا تیار کر لیا، اور جس لوہے اور تانبے پر ماری جاتی تھی لوہا اور تانبا پگھل کر جدا ہو جایا کرتا تھا۔ یہی وہ دھات ہے جس نے سلیمان پیغمبر سے کچھ اوزار بھی تیار کرائے تھے۔ اس کے ذریعے بیت المقدس کے ستون بنائے گئے تھے۔ چنانچہ ان اوزاروں کے ذریعے لوہے کے بڑے بڑے تختے بنائے گئے۔ ان کے ذریعے لوہا پگھل جاتا تھا۔ جب لوہے کے تخت تیار کیے گئے
औजारों के जरिए तांबे को पिघलाया गया और लोहे के तख्तों के दरमियान बिछाए गए पिघला हुआ तांबा डाला गया। इसकी बुनियादें इतनी गहरी की गईं कि पानी तक पहुंच गईं और ये बंद 1 मील चौड़ा और 3 मील लंबा था। एक तख्ता लोहे का और इस पर पिघला हुआ तांबा बजाय गारे के वो भी एक तख्ता मालूम होता था और ये दीवार ऐसी मालूम होती थी जैसे सुर्ख और स्याह चार खाना होता है। और इस हद यानी बंद मुकम्मल हो गया और कौम याजूज माजूज से निजात मिल गई और इस दीवार में ना कोई सुराख कर सकता था और ना इसको तोड़ सकता था और ना इसके ऊपर आ सकते थे, क्योंकि दोनों पहाड़ों के बराबर बुलंद है। जब ज़हूर कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम होगा, इस वक्त खुदा इस बंद को हटाएगा और इस वक्त इनकी आमदरफ्त शुरू हो जाएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके और अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि अच्छी बात किसी तक पहुंचाना भी बेहतरीन सदक़े जारिया है। इस दीनी काम और दीन को फैलाने में हमारी मदद कीजिए। जज़ाकल्लाह।